پہلے میں آپ کے سامنے ایک اور اسکرین شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں اسلام کا جو موقف ہے ذات پات کے تعلق سے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. یہ ایک ویب سائٹ ہے اور کافی چیزیں اس میں معتبر ہیں. کافی چیزیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ 100% ہر چیز سے ہم اتفاق کرتے ہیں. islamweb.net، اور اس میں عربی زبان میں ایک پورا مقالہ ہے، پورا ایک آرٹیکل ہے تعصب، یعنی جو کاسٹ سسٹم ہے اور اس کی وجہ سے جو انسان کے اندر فخر پیدا ہوتا ہے، اور چاہے وہ فخر قبیلے کو لے کر ہو یا کسی ملک کو لے کر ہو، یہ جو فخر پیدا ہوتا ہے اس فخر کی مذمت حدیثوں میں اور قرآن کریم میں آئی ہے. اچھا، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے کاسٹ سسٹم برا ہے اور کاسٹ کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہتر سمجھنا کہ ہم برہمن ہیں تو ہم بہتر ہیں، یا ہم فلاں خاندان کے ہیں لہٰذا ہم بہتر ہیں، جس طریقے سے یہ برا ہے اور آج کی جدید دنیا میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، ایسے ہی کسی ملک کے اوپر فخر کرنا یہ بھی برا ہے اور اس کو بھی دراصل برا سمجھا جانا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم کاسٹ کی تو برائی کرتے ہیں کہ جی کاسٹ سسٹم ہے، لیکن آپ جب اپنے ملکوں کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ ہم فخر سے کو ہم بھارتی ہیں، کیوں بھائی؟ اس میں کون سا فخر ہے؟ اس میں کیا آپ کا کوئی کانٹریکٹ تھا اپنے بنانے والے کے ساتھ کہ آپ کو بھارت میں پیدا کریں؟ اور یہ مسئلہ صرف بھارت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ پاکستان کا بھی ہے. فخر سے کہو کہ ہم پاکستانی ہیں. کوئی فخر نہیں ہے پاکستانی ہونے میں، کوئی فخر نہیں ہے امریکن ہونے میں. آپ نے بہت سی مرتبہ سنا ہوگا انگریزی میں آئی ایم اے پراؤڈ امریکن. امریکن ہونے میں کوئی پرائیڈ نہیں ہے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آج کے دور میں یہ مہینہ جو چل رہا ہے اس کو پرائیڈ منتھ بولتے ہیں، سو کالڈ پرائیڈ منتھ. تو بہت سے لوگ اپنی سیکشوالٹی کے اوپر پراؤڈ فیل کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پراؤڈلی یہ کہتے ہیں کہ ہم گے ہیں، لیسبین ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس میں کون سا فخر ہے کہ آپ کس کے ساتھ سوتے ہیں؟ ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ آپ اور دنیا کو آپ کیوں بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا سیکشول اٹریکشن کیا ہے؟ اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے. تو ایسے ہی کسی ملک سے اگر آپ کا انتساب ہے اور آپ وہاں لکیلی پیدا ہو گئے، بغیر کسی شرط کے پیدا ہو گئے، بغیر کسی خواہش کے پیدا ہو گئے، تو اس میں آپ کا کون سا کمال ہے؟ آپ نے کتنے تیر مار لیے؟ تو دنیا میں آپ کسی بھی جگہ پیدا ہو جائیں، کوئی فخر نہیں ہے، چونکہ یہ آپ کا کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. آپ کا اچیومنٹ یہ ہے کہ جو آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، جو آپ نے دنیا کو دیا ہے، آپ کا دنیا کی ترقی اور دنیا کی فلاح و بہبود میں جو کنٹریبیوشن ہے، وہ آپ کا فخر اور آپ کا اچیومنٹ ہو سکتا ہے. لیکن کسی ملک میں مثلا انڈیا یا پاکستان یا بنگلہ دیش میں پیدا ہونا آپ کا کون سا اچیومنٹ ہے بھائی؟ کس بات پر فخر ہے؟ تو یہ جو نیشنلزم کا کیڑا ہے اس کو بھی نکالیے، اور کاسٹسزم کا جو کیڑا ہے اس کو بھی نکالیے. تو کاسٹسزم اور نیشنلزم، ہم ان دونوں چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھتے ہیں، جبکہ ہم اپنے ہندو بھائیوں کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کاسٹسزم کو پریکٹس کرتے ہیں، اگرچہ آ کر اس کی مذمت کرتے ہیں پبلک میں، اس کو کنڈیم ضرور کریں گے لیکن پریکٹس بھی خوب کریں گے. اور نیشنلزم کی کو پریکٹس بھی کریں گے اور کنڈیم بھی نہیں کریں گے. ہم ان دونوں چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھ کر کنڈیم کرتے ہیں. یہ اصل میں فرق ہے ہماری اور آپ کی مورالٹی کے درمیان. میں آگے بڑھنے سے پہلے بیک اسٹیج پر ہمارے عاصم بھائی موجود ہیں، عاصم افتخار صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اہلا وسہلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، دعائیں ہیں، ماشاء جی اللہ. جی میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں، جو حدیث اس وقت سامنے رکھی ہے اس کا میں کوئکلی ترجمہ کر دوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اسلام میں کاسٹ سسٹم یا اس کی جو قبائلی عصبیت ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ابھی ایک صاحب نے ابن خلدون کے حوالے سے کامنٹ کیا ہے، میں انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کرنے والا ہوں چند منٹوں میں. ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، من ادعا دعوى الجاہلیہ فإنہ من جسا جہنم، کہ جو شخص، اور یہ ترمذی کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے، کہ جو شخص جاہلیت کا دعویٰ کرے، یعنی اس دعوے کو ہی کہ میں فلاں قبیلے کا ہوں لہٰذا میں افضل ہوں، یا میں فلاں ٹرائب اور فلاں ملک کا ہوں، یا میں فلاں کاسٹ کا ہوں، اس دعوے کو ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے اوپر مبنی دعویٰ قرار دیا ہے. یہ دعویٰ ہی اپنے اندر انٹرینسیکلی بیڈ ہے، انٹرینسیکلی ایول ہے. فَإِنَّهُ مِن جُسَا جہنم، جو آدمی ایسا دعویٰ کرے وہ جہنم کا ایندھن. تو ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگرچہ وہ روزے رکھے، اگرچہ وہ نماز پڑھے، وَإِن صَامَ وَإِن صَلَّى وَصَامَ،
تب بھی وہ جہنم میں جائے گا اس جاہلیت پر مبنی دعوے کی وجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا وَإِن صَلَّى وَصَامَ، کہ اگرچہ وہ نماز پڑھے اور وہ روزہ رکھے تب بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اپنی سزا وہ پوری کر کے پھر آگے جائے گا۔ وہ اللہ کی اوپر ہے کہ اس کو سزا کتنی ملنی ہے، بہرحال وہ مومن بھی ہے۔ فَادْعُوا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ، تو تمہیں اگر کوئی دعویٰ کرنا ہی ہے تو وہ دعویٰ کرو جو اللہ نے تمہارے تعلق سے کیا ہے، وہ نام رکھو جو اللہ نے تمہارا رکھا ہے، اور وہ نام کیا ہے؟ مسلم، مؤمن، اللہ کا بندہ۔ مسلم کے معنی ہے سبمٹ کرنے والا، مومن کے معنی ہے ایمان قائم کرنے والا، ایمان لانے والا۔ عباد اللہ یعنی ہماری جو آئیڈینٹی ہے، ہماری جو ریکگنیشن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بنانے والے کی بندگی کرتے ہیں۔ ہماری آئیڈینٹی یہ نہیں ہے کہ ہم کس ملک میں بستے ہیں اور کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہماری آئیڈینٹی یہ نہیں ہونی چاہیے، اور خصوصاً اس وقت جب کہ آئیڈینٹی کے ساتھ فخر جڑ جائے، ایسی آئیڈینٹی کو اسلام نے منع قرار دیا ہے۔ ہاں، اگر آپ اپنے قبیلے کا نام اپنے نام سے جوڑنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کا نام اپنے نام سے جوڑنا چاہتے ہیں، اپنے علاقے کا نام اپنے نام سے جوڑنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کی صرف ایک بغیر کسی فخر کے آئیڈینٹی ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم نے اسی کو کہا ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ ہم نے تمہیں شعوب یعنی قوموں میں اور قبیلوں کے اندر تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ مقصد صرف پہچاننا ہے۔ مثلا ایک آدمی کا نام اگر عبداللہ ہے تو عبداللہ بہت سارے ہیں دنیا کے اندر۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ عبداللہ جو انڈیا میں مثلا یو پی میں رہتا ہے، اور یو پی کے اندر پھر رہنے والے بہت سارے عبداللہ ہیں، نہیں وہ عبداللہ جو یو پی کے کانپور کے فلاں محلے میں رہتا ہے۔ اب ٹھیک ہے، یہ اس کا کانپور کے فلاں محلے میں رہنا یا مثلا لکھنؤ کے فلاں علاقے میں رہنا، یہ اس کے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ اس کی آئیڈینٹی، آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ ہم اس عبداللہ کی بات کر رہے ہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ عبداللہ اپنے آپ کو فخریہ کہنے لگے کہ چونکہ میں لکھنؤ کے فلاں محلے میں رہتا ہوں لہٰذا میں دنیا کا سب سے بہتر آدمی ہوں، تو اس کو بے وقوفی کہا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اقتتل غلامان، غلام من المہاجرین و غلام من الانصار، کہ دو لڑکوں میں آپس میں لڑائی ہوئی، ایک مہاجر کا لڑکا تھا اور ایک انصار کا لڑکا تھا، مدینے کا واقعہ ہے۔ تو مہاجر نے اپنے مہاجر لوگوں کو بلایا یا للمہاجرین، اور انصاری جو لڑکا تھا اس نے انصاریوں کو بلایا کہ یا للانصار، آ جاؤ اپنے اپنے لوگوں کو بلا کر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ ناراض ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ ما ھذا دعوی اہل الجاہلیہ، یہ جاہلیت والا دعویٰ کیا ہے؟ یہ کس طرح تم ایک دوسرے کو بلا رہے ہو؟ اس وقت جو تمہاری جو اصل پہچان ہے اور جس چیز کو تمہیں پھیلانا چاہیے وہ تمہارا دین ہے، وہ تمہارا انتساب خدا کی طرف ہے، نہ کہ تمہارا انصاری ہونا یا مہاجر ہونا۔ پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک زمانے تک بالکل امن و امان تھا، اچانک وہ امن و امان غارت ہو گیا، اور میں وہاں کے پولیٹیکل جو لینڈسکیپ ہے اس سے مکمل واقف نہیں ہوں، لیکن کتنا اخباروں کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے ہمیں معلوم ہے کیا ہوا کہ اچانک قومیت کی تحریکیں چلی، کہ پشتو تحریک چلی، اس کے بعد پھر مہاجر تحریک چلی، اور پھر سندھی تحریک چلی، قومیتوں کے اندر لوگ بٹتے چلے گئے اور ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خلاف ورزی ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کلیئر گائیڈ لائن کے اوپر نہیں چلے گی۔ ایک اور حدیث ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اربع من امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، کہ چار چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق جاہلیت سے ہے اور میری امت اس کو چھوڑ کر نہیں دے گی، میری امت کے اندر یہ چیزیں کہیں نہ کہیں رہیں گی۔ الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ۔ الفخر فی الاحساب یعنی حسب کے اوپر فخر کرنا، کہ جی میں فلاں خاندان کا ہوں، چونکہ میں فلاں خاندان کا ہوں لہٰذا آئی ایم دا بیسٹ۔ والطعن فی الانساب، دوسرے کے نسب کے اوپر طعن زنی کرنا، یعنی تنقید کرنا، کہ اس کو سامنے والے کو ڈی گریڈ کرنا اور اس کو اس کے نسب کی بنیاد پر اس کو نیچ سمجھنا۔ اور ستاروں سے بارش طلب کرنا، یعنی یہ جو آج ہورسکوپ جس کو بولتے ہیں، یا مثلا آپ اپنا دیکھتے ہیں کہ جی بارش کب ہوگی، پہلے ہی سے آپ نے ستاروں کی بنیاد، ستاروں کے چال چلن کی بنیاد پر آپ نے یہ فیصلہ کیا، یہ بھی مسلمانوں کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں رہے گا، اور ہورسکوپ خیر بہت زیادہ عام ہے۔ والنیاحہ، اور نیاحہ کہتے ہیں جان بوجھ کر زبردستی رونا، آ نہیں رہا ہے لیکن کسی میت کے اوپر رونا۔ یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی شکل میں کہیں نہ کہیں مسلمانوں میں رہیں گی، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی فرما دیا ہے۔
اور یہ بات کتنی درست ہے آپ دیکھیں کہ آج ساؤتھ ایشین جو مسلمز ہیں ان میں انفارچونیٹلی یہ چیزیں حسب اور نسب کے اوپر فخر یہ پایا جاتا ہے، لیکن یہ اسلام میں نہیں پایا جاتا۔ اگر مسلمانوں میں پایا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ اسلام میں موجود ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہندوؤں کے اندر موجود ہے، اور ہم چونکہ 1000 سال سے اپنے ان پڑوسیوں کے ساتھ رہتے آ رہے ہیں تو ان کی جو یہ بری باتیں ہیں یہ ہمارے اندر در آئی ہیں۔ کاسٹ سسٹم کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ان کی وجہ سے ہمارے اندر آ گیا۔ نیشنلزم جس کو بولتے ہیں کہ کسی ملک کے اوپر فخر کرنا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن آج آپ دیکھیں مسلمانوں کو بھی وہ یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ نہیں جی ہم تو فخر سے، ہم تو بھارتی مسلمان ہیں۔ بھائی اس میں کیا اچیومنٹ ہے آپ کا؟ کیا بھارتی مسلمان ہونا آپ کو ایک ترکی مسلمان سے بہتر بنا دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کے بھارتی ہونے یا ترکی ہونے یا سعودی ہونے یا پاکستانی ہونے کا اللہ کے نزدیک کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک جو اعتبار ہے وہ اس چیز کا ہے کہ آپ اس کی عبادت اور اس کی بندگی کیسے کرتے ہیں، اس کے احکام کے اوپر عمل کیسے کرتے ہیں، اصل چیز یہ ہے۔ تو جس طرح ہندوؤں کی وجہ سے ہمارے یہاں کاسٹ سسٹم آیا، اسی طریقے سے ہندوؤں کی وجہ سے اور سیکولر نظام کی وجہ سے، اس میں سیکولر میں پھر بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، صرف ہندو ہی نہیں ہے، ہمارے اندر نیشنلزم آیا، اور یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اور اس بیماری کا علاج اسی وقت ممکن ہے جبکہ ہم لوگوں کے درمیان اویئرنیس پیدا کریں۔ ایک لاسٹ پوائنٹ ہے اور اس کے بعد پھر میں عاصم بھائی کی طرف چلوں گا۔ وہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کو جو لوگ بھی اسلام کے اوپر حملہ کرتے ہیں کاسٹ سسٹم کو لے کر، وہ اس حدیث کو ضرور پیش کرتے ہیں، اور وہ حدیث ہے الائمۃ من قریش۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لیڈرز ہیں وہ قریش میں سے ہوں گے، الائمۃ من قریش۔ اور یہ حدیث دراصل اس وقت پبلک نالج میں آئی عام طور سے، ایسا نہیں کہ پہلے سے لوگوں کو پتا نہیں تھا، لوگوں کو پتا تھا، لیکن تواتر اس وقت قائم ہوا، یہ حدیث متواتر اس وقت بنی جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سقیفہ بنو ساعدہ میں ایک جگہ ہے، ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے، اور آج بھی اگر آپ مسجد نبوی جائیں تو مسجد نبوی میں قبلے کی دیوار کے پیچھے دائیں طرف آپ دیکھیں گے وہ سقیفہ ابھی موجود ہے۔ وہاں پر انصار کا اجتماع ہوا اور انہوں نے یہ طے کیا کہ بھئی مہاجر اپنا ایک خلیفہ بنا لیں اور انصار کا ایک اپنا خلیفہ ہو۔ ایک نیام میں دو تلواریں کبھی نہیں چل سکتی، ایک ریاست کا دو صدر کبھی نہیں ہو سکتے، ایک نظام کے دو چلانے والے کبھی نہیں ہو سکتے، یہ ممکن نہیں ہے، وہ نظام فوراً کلیپس کر جائے گا۔ جب حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو یہ پتہ چلا کہ اس طرح کی میٹنگ ہو رہی ہے تو یہ حضرات وہاں گئے اور وہاں جا کر گفتگو ہوئی، اور ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہاں پر جا کر یہ حدیث پیش کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الائمۃ من قریش، کہ ائمہ قریش میں سے ہوں گے، اور جو انصار تھے انہوں نے اس حدیث کو تسلیم کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان سب نے اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کا تعلق کاسٹسزم سے ہوتا تو جو انصار تھے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو باغیچہ تھا یہ انصار کا تھا، اور یہاں پر صرف اور صرف دو مہاجر تھے، ایک ابوبکر اور ایک عمر رضی اللہ عنہما، کوئی تیسرا مہاجر نہیں تھا۔ لیکن ایک مہاجر، اور اب ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، بیعت کرنے والا کون؟ عمر رضی اللہ عنہ، صرف اکیلے مہاجر، باقی جتنے بھی ہیں وہ 100 ہیں 200 ہیں، وہ سب کے سب انصار ہیں، اور انہوں نے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، باقی پھر لوگوں نے دوسرے مہاجرین نے بعد میں بیعت کی، انصار نے پہلے کی۔ تو اگر اس حدیث کا تعلق کاسٹسزم سے ہوتا تو انصار یہ کہتے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، کیوں صرف لیڈرشپ قریش کے پاس رہے گی؟ کیا قریش افضل ہے؟ کیا ہمارا ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے؟ انہوں نے ایسا کوئی اعتراض نہیں کیا۔ لیکن یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ امامت یا لیڈرشپ کو قریش میں ہی خاص کرنے کی حکمت کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ائمہ یا لیڈرز صرف قریش میں سے آئیں گے؟ اس کا جو جواب ہے وہ ہمیں ابن خلدون دیتے ہیں۔ ابن خلدون ایک بہت مشہور مفکر اور ہسٹورین گزرے ہیں، ان کی تاریخ بھی ہے اور اس تاریخ کا مقدمہ بھی ہے۔ مقدمہ ہر زبان میں تقریباً چھپ چکا ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اور عربی میں تو خیر لکھا ہی گیا ہے، باقی دوسری جو یورپین لینگویجز ہیں ان میں وہ چھپ چکا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا ہے، اور اس کانسیپٹ کی روشنی میں وہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں۔ وہ کانسیپٹ ہے عصبیت کا۔ عصبیت کو ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں سوشل سولیڈیرٹی۔ تو سوشل سولیڈیرٹی کا انہوں نے کانسیپٹ دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ شروع سے لے کر آج تک انسانی تاریخ میں، اور یہ ہم بات کر رہے ہیں ڈیموکریسی سے پہلے کی، شروع سے لے کر انسانی تاریخ میں آج تک ابن خلدون یہ کہتے ہیں
کہ کسی کی بھی حکومت اگر قائم ہوتی ہے تو وہ سوشل سولیڈیریٹی کی بنیاد پر ہوتی ہے. کوئی بھی آدمی آ کر کھڑے ہو کر یہ کہے کہ آج سے میں تمہارا حاکم ہوں، کوئی نہیں مانتا جب تک دوسرے لوگ اس کے سامنے سر خم تسلیم نہ کر دیں. اور وہ سر خم تسلیم اس طرح کریں گے کہ اس کی کسی نہ کسی اہمیت کو وہ تسلیم کریں گے، اس کی بہادری کو مثلا مانیں گے، اس کی اسٹریٹجیکل جو اسکلز ہیں اس کو مانیں گے، یا اس کی جو بھی پاور کا جو بھی مینیفیسٹیشن ہو سکتا ہے وہ اس کو تسلیم کریں گے. اور سب لوگ جتنے بھی قبیلے ہیں سب اس ایک خاص قبیلے کے ایک فرد کے سامنے سرنڈر کر دیں گے، اور اس طریقے سے اس فرد کی حکومت قائم ہو جاتی ہے. یہ ہے سوشل سولیڈیریٹی. اگر سوشل سولیڈیریٹی ختم ہو جائے تو وہ حکومت کلیپس ہو جائے. آپ مثلا انڈیا کی مثال لے لیں، مغلوں کی تعداد کتنی تھی؟ آٹے میں نمک کے برابر، یعنی اتنے کم تھے، اور اس کے باوجود وہ پورے انڈیا کے اوپر رول کر گئے. کیا وجہ تھی؟ یہ سوشل سولیڈیریٹی تھی جو ان کے حق میں کام کر رہی تھی. عام مسلمان ہی نہیں، عام ہندو بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا، راجے رجواڑے سارے ان کے ساتھ کھڑے تھے. اگر ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے تو کوئی مغل کبھی بھی حکومت قائم نہ کر سکتا. یہ ایک ایسا میکینزم ہے کہ جو ساری دنیا کے اندر چلتا ہے. آج بھی ڈیموکریسی کے اندر سوشل سولیڈیریٹی چلتی ہے. وہ کسی بھی مدعے کے اوپر لوگ جمع ہو سکتے ہیں. مثلا مودی نے جب 2014 کا الیکشن لڑا تو اسلاموفوبیا کی بنیاد پر لڑا. اسلاموفوبیا جو ہے وہ سوشل سولیڈیریٹی کی ایک وجہ بن گیا، اور اس طریقے سے ایک حکومت چلی گئی اور دوسری حکومت آ گئی. تو جہاں پر بھی مثلا امریکہ کے اندر الیکشن ہوئے تو امریکہ میں جو الیکشنز ہوتے ہیں، ٹرمپ نے جب الیکشن جیتا تو اسلاموفوبیا کی بنیاد پر جیتا. لیکن جب بائیڈن نے الیکشن جیتا، جو اس وقت موجودہ صدر ہے، تو اس کے جو الیکشن کی بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ جو لیفٹ ونگ ہے، مثلا کالے تھے، انہوں نے بلیک لائف میٹرز کا موومنٹ چلایا اور وغیرہ وغیرہ بہت سارے موومنٹ چلے. وہ سب کے سب پھر جب اکٹھے ہوئے تو ٹرمپ آؤٹ ہو گیا، بائیڈن آ گیا. تو سوشل سولیڈیریٹی اسی کو عصبیت کہتے ہیں. تو اس زمانے میں عصبیت یا سوشل سولیڈیریٹی صرف اور صرف قریش کے ساتھ تھی. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی اور قبیلے کا کوئی شخص اس پوزیشن پر آ گیا تو پوری ریاست کلیپس کر جائے گی. لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے. قریش کی قیادت میں وہ پہلے سے رہتے چلے آ رہے ہیں، جاہلیت کے دور سے رہتے چلے آ رہے ہیں، ان کو کوئی عار نہیں ہے. لہٰذا اب اگر قریش کا کوئی بن جائے خلیفہ تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سوشل سولیڈیریٹی اگر قریش کے ساتھ ہے تو قریش کا خلیفہ بنے گا، اور اگر قریش کے ساتھ نہیں کسی اور کے ساتھ ہے تو پھر وہ خلیفہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے کوئی بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج سے 100 سال پہلے خلافت عثمانیہ کلیپس ہوئی، خلافت عثمانیہ ختم ہوئی. یہ جو عثمانی خلافت ہے کیا یہ قریش کے تھے؟ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ حضرت عثمان ابن عفان کی اولاد نہیں تھے، یہ عثمان پاشا کی اولاد تھے، اس لیے یہ عثمانی خلافہ کہلاتے ہیں. یہ تو سارے ترک تھے، یہ تو سارے عجمی تھے، لیکن ساری دنیا اسلام نے ان کو خلیفہ مانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل سولیڈیریٹی ان کے ساتھ تھی. تو اگر الائمۃ من قریش کا مطلب یہ ہے کہ قریشی ہی امام ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی نااہل ہو اور وہ چاہے کتنا ہی بے صلاحیت ہو. اگر یہ مطلب ہوتا تو یقیناً اسلام کے اوپر اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے، نہ امت نے اس مطلب کو کبھی سمجھا. تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ضروری ہے جب بھی آپ اسلام کے یہ میں کاسٹ سسٹم ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر بات کریں. تو یہاں تک میں اپنی بات میں نے رکھی. اب میں عاصم بھائی معاف کیجیے گا، میں نے کافی ٹائم لیا، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ آئی نو آپ کی ویڈیو بھی آئی تھی اس موضوع کے اوپر، ماشاءاللہ وہ بھی زبردست تھی. جی شکریہ مفتی صاحب. جی مفتی صاحب، اس میں ایک چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ عام طور پہ یہ ہمارا پورا ڈسکشن ایک یعنی کہ تھیولوجیکل گراؤنڈ پہ ہوتا ہے، یعنی عقیدے کی بنیاد پہ یا اسلام کے نظریے سے ہوتا ہے. لیکن جو ہندوستان میں جو لبرل طبقہ ہے وہ جو اس پہ بات کرتا ہے تو وہ عام طور پہ ایک دو جملوں میں یہ کہہ کے نکل جائے گا کہ اسلام میں تو کاسٹ سسٹم نہیں ہے، لیکن انڈر دا لائن کچھ نہ کچھ تو ان کے ذہن میں رہتا ہے. پھر وہ آ جائیں گے اس پہ کہ ہم مسلم پہ بات کر رہے ہیں ہم جو ہے، اور اس کو وہ پھر گھما پھرا کے کسی نہ کسی طریقے سے اس کا ایک جسٹیفیکیشن دیں گے جس کو وہ اسلام کی ہی جڑ میں قرار دیں گے کہ آپ کے اجتہاد سے آیا ہے، آپ کے فلاں کتابوں سے آیا ہے، آپ کے علماء نے ہی ایسا لکھا ہے، اس کو جسٹیفائی کیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میرے خیال سے کہ ہمیں اس کو بھی ایڈریس کرنا کہ جو مسلمانوں کے اندر ڈسکریمنیشنز ہیں یا کہہ لیں کہ مسلمانوں کے اندر جو اونچ نیچ کا سسٹم ہے وہ کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ہمیں دیکھنا چاہیے، اس کا تناظر کیا ہے. تو اس کے اوپر میرے اعتبار سے گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو ہی یہ لوگ بنیاد بناتے ہیں اور اپنے سارے ایکٹیویزم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ ایسا ہی نیوز پیپر کے کترن وغیرہ دکھا کے جو ہے وہ سب چیزوں کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں.
جی ہاں تو چند گزارشات اس حوالے سے کہ سوشل ڈسکریمنیشن یہ ایک اٹوٹ حصہ ہے انسانی سماج کا، کہ اگر کوئی اس خواب و خیال میں ہے کہ کوئی ایسا معاشرہ بنا دے گا جس کے اندر کوئی ہائرارکی نہیں ہو اور کوئی کسی طریقے کا یعنی 100% جو ہے وہ ڈسکرمنیشن سے پاک ہو، تو ایک یوٹوپیا ہے، مطلب وہ ایک خواب و خیال ہی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے ہمارے پاس جتنی بھی تاریخ ہے وہ اس بات کو ڈینائی کرتی ہے۔ جو سو کالڈ آج کا ماڈرن سویلائزڈ جو اپنے آپ کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت ایکوالٹی کی طرف آ گئے ہیں، اس سماج میں بھی یہ دور دور تک ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن اب اس میں پوری بحث یہ ہے کہ جو ایک انسان کی سرشت میں ایک چیز جو ہے اس کو اس سے ڈیل کرنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے میں اسلام کی آئیڈیولوجی کہاں تک بہتر ہوئی ہے، یا دنیا کی کیا دوسری آئیڈیولوجی ہے جو اسلام کی طرح کامیاب ہو پائی ہے ہر طرح کی ڈسکرمنیشن کو کرب کرنے کے لیے، چاہے وہ ریسزم کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ذات پات کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کہہ لیں کہ نیشنلزم کا جو آج کل ایک نیا فتنہ جو کھڑا ہو گیا ہے اس کا مسئلہ ہو۔ تو ہمیں دکھتا ہے کہ پوری دنیا میں صرف اسلام ہی ایک ایسا آئیڈیولوجی ہے جو ایک انسانی فطرت ہونے کے باوجود، کہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اس کا تعلق پاور سے ہے کہ ہر انسان پاور میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اور پھر پاور آنے کے بعد جو ہے اس کا غلط استعمال اور اس کا ڈسکرمنیشن عام چیز ہے، کہ جب جیسے ہی پاور آئے گا تو پھر وہ نیچے والوں کے اوپر کچھ نہ کچھ ظلم کرے گا۔ اب اس میں ایک دوسرا نقطہ یہ بھی ہے کہ عام طور پہ جو مارکسسٹ ہیں جو ہر چیز کو ایک مادی نقطہ نظر سے تشریح کرتے ہیں، وہاں پھر اخلاقیات کا کیا مطلب، کہ پاور کو کنٹرول کرنے کے لیے تو اخلاقیات ہی چاہیے۔ اب جس کے پاس آلریڈی پاور اکٹھا ہو چکی ہے اس کو تو آپ بنا اخلاقیات کے صحیح کام پہ نہیں لا سکتے۔ وہ کیوں رکے جب اس کے پاس پوری طاقت ہے کہ وہ کسی پہ ظلم کر کے ویلتھ اکٹھا کر سکتا ہے، تو وہ کیوں رکے ظلم کرنے سے، وہ تو اور آسائش میں جا سکتا ہے۔ تو اسلامی وہ ایک ایسا ہے کہ جو دنیا کے ہر اس طرح کے پاور کو، جیسے کہ ایک دوسرا جو پاور کا غلط استعمال ہے وہ ہمیں پیٹریارکی میں دکھتا ہے کہ وہ ایک فطری چیز ہے۔ پیٹریارکی جو ہے وہ ایک فطری چیز ہے، لیکن جیسے ہی پاور آتا ہے تو اس کی وجہ سے کچھ ظلم بھی آتے ہیں جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن اسلام وہاں بھی جو ہے بہت کامیابی کے ساتھ ہمیں ایک فطرت سے بھی ہم آہنگ رکھتا ہے کہ پیٹریارکی کا جو پورا ایک ماڈل ہے اس کو بھی جو ہے وہ باقی رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پاور کے ضمن میں جو آنے والی ظلم ہے یا جو آنے والے نقصانات ہے اس سے بھی بچاتا ہے۔ تو یہ اسلام کا جو ہے ایک بہت اپر ہینڈ ہے دوسرے سارے آئیڈیولوجیز پہ، جس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے۔ جی جی زبردست پوائنٹ ہے۔ ایک چیز کا میں یہاں اضافہ کرنا چاہوں گا، یہ آپ نے بات بالکل صحیح کہی کہ جب لوگ ذات پات مسلمان اور ذات پات اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہ کچھ یعنی جو مسلمانوں میں جو یہ سوشل پرابلمز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اخبار کی کٹنگ لاتے ہیں، اور کچھ تھوڑا سا اگر زیادہ کوئی بندہ کلیور ہوا اور پڑھ لیا تو ایک آدھ کچھ علماء کی عبارتیں اور کچھ فقہ کی عبارتیں بھی لے آتے ہیں۔ مثلاً فقہ کی کتابوں میں کتاب النکاح جو چیپٹر آف نکاح ہے اس میں نسب کے تعلق سے کفات کی بات لکھی ہے۔ ایک منٹ میں ایکنالج اسلام صاحب آئے ہیں ان کو بھی لے لیتا ہوں۔ جی ایکنالج اسلام صاحب، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم عاصم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی میں ذرا سا اپنی بات مکمل کر لوں پھر انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو بات لکھی ہوئی ہے کہ نسب کے اعتبار سے کفاءت معتبر ہے۔ کفاءت کہتے ہیں کمپیٹیبلٹی کو، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مثلاً ایک آدمی ایک مرد اگر خود اس نے اسلام قبول کیا، وہ اس لڑکی کا کفو یا اس کا کمپیٹیبل نہیں ہے کہ جو نسلی مسلمان ہے۔ اس طرح کی بہت سی باتیں فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ مثلاً قریش فلاں کا نسب فلاں کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں اور وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی تفصیل ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ عبارتیں دیکھ کر کہ ایسا لگتا ہے کہ اسلام ذات پات کو فروغ دیتا ہے اور اس برادری واد کی حمایت کرتا ہے، جبکہ یہ چیز بنیادی طور پر اس لیے غلط ہے کہ دیکھیں ایک کانسیپٹ ہے اور یہ سائنس اس کو ایکنالج کرتی ہے، اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں ہائپرگیمی۔ عورتیں عام طور سے ہائپرگیمس ہوتی ہیں۔ ہائپرگیمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت اپنے سے بہتر شخص کا انتخاب کرنا چاہتی ہے جو تعلیم میں اور اسٹیبلٹی میں، جاب کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے اس سے زیادہ بہتر ہو، چونکہ عورت کے اندر یہ احساس رہتا ہے کہ مجھے اور میرے بچوں کو تحفظ ملنا چاہیے۔ یہ تحفظ اس کو اسی وقت مل سکتا ہے جبکہ جس پارٹنر کا وہ انتخاب کر رہی ہے وہ اس سے بہتر ہو، اس سے اسٹرانگ ہو۔
اگر وہ اس سے بدتر ہے، کمتر ہے، مثلا لڑکی بہت زیادہ مالدار ہے لیکن لڑکا بہت غریب ہے، تو اس کو یہ احساس رہے گا کہ یہ جو لڑکا جس کا میں انتخاب کر رہی ہوں یہ میرا تحفظ نہیں کر پائے گا. عام طور سے لڑکیاں ایسے لڑکوں کو پسند نہیں کرتی ہیں جن کے پاس دولت ان سے کم ہو، جن کے پاس تعلیم ان سے کم ہو. اب میں آپ کو ایک ایکسپیریمنٹل تھاٹ بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ مثلا ایک لڑکی ہے، اس کے پاس اس کے پاس آپشن یہ ہے، 2 آپشن ہے بلکہ، کہ ان میں سے کسی ایک لڑکے کو وہ منتخب کر سکتی ہے. دونوں لڑکے ایک ہی فیملی سے آتے ہیں، دونوں لڑکوں نے ایک ہی طرح کی تعلیم حاصل کی ہے، دونوں لڑکوں کے پاس ایک ہی طرح کی جاب ہے، اور دونوں کی جو انکم ہے وہ بھی ایک ہی ہے. اب خاندان بھی ایک طرح کا ہی ہے، تو ذات پات کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور دونوں کی ایجوکیشن میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور دونوں کی تعلیم اور ملازمت اور پیسہ کسی میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فرق نہیں ہے. بس ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ ایک تھوڑا سا قد میں نکلا ہوا ہے اور ایک شارٹ ہے، یعنی پستہ قد ہے لڑکی کے مقابلے میں. تو اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ لڑکی کس کو پسند کرے گی. لڑکی اس کو پسند کرے گی جو لمبے قد والا ہوگا، پستہ قد کو پسند نہیں کرے گی. باقی سب چیز میں سب دونوں برابر ہیں. یہ ایک ایکسپیریمنٹل تھاٹ ہے، اسی کو ہائپرگمی بولا جاتا ہے، کہ وہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہے، اپنے سے بہتر کی تلاش میں ہے. وہ اپنے سے پستہ قد کو نہیں، اپنے سے جو نکلتا ہوا قد ہوگا اس کو پسند کرے گی. تو اسلام نے شادی کا جو کہ اصول و ضوابط بتائے ہیں، وہ فطرت کو سامنے رکھ کر بیان کیے ہیں کہ بھائی تمہاری شادی تمہارے کمپیٹیبل لوگوں میں ہونی چاہیے. اگر تم کمپیٹیبلٹی کا خیال نہیں رکھو گے تو شادی ٹوٹ جائے گی. اگر لڑکی ایسی جگہ چلی جائے گی کہ جہاں کمپیٹیبلٹی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ شادی سروائیو نہیں کرے گی. شادی کو سروائیو کرنا چاہیے تاکہ نسلیں بڑھیں. لیکن اسلام نے یہ نہیں بتایا اور یہ نہیں کہا کہ کمپیٹیبلٹی کا جو معیار ہے وہ صرف اور صرف نسب ہے. اسلام نے جو بیان کیا وہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے تنکح المرأۃ، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا خصوصیات دیکھی جاتی ہیں؟ لحسبها ونسبها ومالها ودینها، کہ بہت سی مرتبہ نکاح کیا جاتا ہے اس کے خاندان کی خصوصیات کی وجہ سے. بہت سے لوگ نکاح کرتے ہیں اس کے نسب کی یا برادری کی خصوصیات کی وجہ سے. بہت سے لوگ اس سے نکاح کرتے ہیں اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دینداری کو سامنے رکھتے ہیں. اور اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاصفر بذات الدین، کہ تم دیندار عورت کا انتخاب کرو. نسب کو رکھو سائیڈ میں، حسب کو رکھو سائیڈ میں، جمال کو رکھو سائیڈ میں، خوبصورتی کو. اصل جو تمہارا فوکس ہونا چاہیے وہ تمہارے پارٹنر کی دینداری ہونی چاہیے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. تو اسلام نے جو معیار بتایا ہے کمپیٹیبلٹی کا وہ دینداری ہے. لیکن لوگوں نے اپنے معیار قائم کیے ہوئے ہیں اور اس میں بہت سے معیار نسب سے متعلق ہیں، حسب سے متعلق ہیں. تو اصل انسان کی فطرت کو سامنے رکھا ہے. فقہی کتابوں میں یہی ملتا ہے. جی عاصم بھائی اور ہمارے ایکنالوجی اسلام صاحب اگر ایڈ کرنا چاہیں کچھ. جی مفتی صاحب، ایکچولی جو آپ نے یہ بات بولی ہائپر گیمس والی، یہ بالکل صحیح ہے. کیونکہ میں بس اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا، اکثر لوگ اس بارے میں بات نہیں کرتے، لیکن جب اگر ایسا ہوتا ہے اور اکثر دیکھا گیا ہے، اور کچھ لوگ سب لوگ جو ہیں وہ اندر ہی اندر، چاہے وہ سامنے نہ بولیں کیونکہ فیمنزم اور لبرلزم کا دور ہے، وہ اس بات سے ایگری کریں گے کہ جہاں پر کمپیٹیبلٹی ایشو آتا ہے نا، مثال کے طور پہ ہسبینڈ جو ہے وہ لیس ہے انکم کسی بھی ٹرمز میں اپنی جو ہے وائف کیس سے، تو اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سٹیبل فیملی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ہسبینڈ کے جو ہے وہ وائف کے ٹورڈز کیئر ہونی چاہیے، اور جو یہ ہماری وائف ہے اس کو جو ہے نا اس کے ہسبینڈ کے ٹورڈز رسپیکٹ ایک ایلیمنٹ ہونا چاہیے. تب جا کے جو ہے ایک فیملی جو ہے نا وہ ایک اچھے سے فنکشن کرے گی. لیکن جب یہ ہسبینڈ جو ہے، یہ اکثر دیکھا گیا ہے، وہ کمتر ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں، تو وہ ایلیمنٹ آف رسپیکٹ ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر ایک اسٹیبلٹی ایشو آ جاتا ہے فیملی میں. اور ایٹ دی اینڈ اکثر بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے یا تو بچے سفر کرتے ہیں یا وہ شادی ٹوٹ جاتی ہے.